السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ ابو سفیان صلح کی تجدید کے لیے مدینہ آئے اور اپنی صاحبزادی ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان جو ان کی بیٹی تھی، ہماری اماں جان ام المومنین، ان کے گھر گئے۔ لیکن جب وہاں سخت جواب ملا تو پھر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دی، بالکل خاموشی اختیار کی۔ ابو سفیان مایوس ہوا، اٹھا وہاں سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان سے جا کے گفتگو کی اور ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ہماری سفارش کریں۔ انہوں نے کہا نہیں بھی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ وہاں سے اٹھے اور عمر بن خطاب کے پاس ان سے کہا تو حضرت عمر نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ اللہ کی قسم اگر میرے پاس لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی دستیاب نہ ہو، میں اس لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ بھی تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ بہت مایوس ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وہ چلا گیا اور حضرت فاطمہ موجود تھیں وہاں پر، اور حضرت حسن بھی وہاں پر، وہ اپنے گھٹنوں پہ بھی چل رہے تھے، یعنی جیسے وہ بچہ کرالنگ کرتا ہے، چھوٹی عمر کے تھے حضرت حسن ابھی۔ تو اس نے کہا کہ اے علی، میرا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے نسبتی، وہ بہت گہرا ہے، بہت قریبی ہے، اور میں ایک ضرورت سے آیا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ میں نامراد آیا اور نامراد واپس چلا جاؤں، تم میرے لیے آؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ میری سفارش کر دو۔ تو حضرت علی فرمان لگے ابو سفیان تم پر افسوس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے اور ہم اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پھر وہ حضرت فاطمہ سے ہم کلام ہوا، اس نے کہا کہ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا، آپ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ یہ لوگوں کے درمیان پناہ کا اعلان کر دے، امن کا اعلان کر دے اور ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار بن جائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان پناہ کا اعلان کرے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو پناہ کیسے دے سکتا ہے؟ اب اس کو لگا کہ ہر طرف تاریکی ہے، پریشانی، گھبراہٹ، کشمکش، مایوسی، یہ ابو سفیان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی۔ کہنے لگا ابو الحسن، حضرت علی کا چونکہ کنیت تھی ابو الحسن، کہنے لگا ابو الحسن میں دیکھتا ہوں معاملات بڑے سنگین ہو گئے، لہٰذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے میں کوئی چیز بھی نہیں جانتا جو کارآمد ہو، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، قریش کے سردار ہو، لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امن کا اعلان کر دو اور اس کے بعد اپنے گھر واپس جاؤ۔ ابو سفیان کہنے لگا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ حضرت علی فرمان لگے اللہ کی قسم میں اس سے کوئی فائدہ تو نہیں سمجھتا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کچھ صورت بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں تمہیں کیا مشورہ دوں؟ تو خیر وہ نکلا وہاں سے، مسجد میں آیا، اس نے کہا لوگوں میں لوگوں کے درمیان امن کا اعلان کرتا ہوں، اور پھر اپنے اونٹ پہ سوار ہوا اور مکہ آ گیا۔ پہنچا یہاں پر، قریش نے کہا ہاں بھی بتاؤ کیا ہوا، کیا صورتحال؟
ابو سفیان نے بتایا کہ میں آپ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو بکر کو میں نے جا کر بات کی، ان سے ملا، ان کو بھی سخت پایا، اور پھر میں خطاب کے بیٹے کے پاس گیا، اس کو تو دشمنی میں سب سے سخت پایا۔ پھر حضرت علی کے پاس گیا اور ان کو میں نے نرم پایا، اور پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا تو میں اس کے مشورے پر عمل کر کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی انہوں نے رائے دی تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امن کا اور امان کا اعلان کر دوں، میں نے ویسے ہی کیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس اعلان کو نافذ قرار دیا؟ کہنے لگا نہیں۔ وہ کہنے لگے بھائی تمہاری تباہی ہو، وہ اس شخص نے حضرت علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا۔ ابو سفیان کہنے لگا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں تھی، بس جو ہو سکتا تھا۔ اب ان کو ہر وقت خطرہ اور دھڑکا ہے کہ ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا، اور یہ دن رات پریشانی میں گزار رہے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا تھا کہ وہ جنگ کے سامان کی تیاری کریں، اور انہی دنوں حضرت ابوبکر صدیق بھی گھر آئے، دیکھا، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ جنگ کی تیاری کیسی ہے؟ یہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا موسم اور سیزن تو نہیں ہے، تو کدھر کا ارادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں واللہ مجھے نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس جگہ کا ارادہ ہے۔ حتیٰ کہ پھر جب 3 دن بعد، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن وحی کے ذریعے اطلاع دے دی تھی کہ مشرکین نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن سے تیاری باندھ لی تھی، اور 3 دن بعد پھر عمر بن سالم خزائی پہنچا، اور اس نے وہ دہائی دی، میں نے بیان کیا تھا کہ اس نے کہا تھا آپ اولاد تھے، ہم آپ کو جننے والے تھے، ہمیں اس حال میں قتل کیا گیا کہ ہم رکوع و سجود میں تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر بدیل بن ورقہ خزائی وہ تشریف لائے، انہوں نے ساری صورتحال بیان کی، پھر ابو سفیان پہنچا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ صورتحال کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جنگ کا ارادہ اور تیاری تھی اس کا کیا مقصد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک دے اور پکڑ لے سب کو، تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور حکمت کا تقاضا بھی یہ تھا، چونکہ بیت اللہ اللہ کی عظمت کا گھر، حرمت والا مقام، حرم، اللہ اکبر، اس کی عظمت کا تقاضا یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہاں خون خرابہ نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو۔ اگر پہلے اطلاع پہنچ جاتی، وہ کوئی لشکر تیار کرتے، ہو سکتا ہے کوئی بہت خون ریز جنگ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی حرمت کو اس قدر پامال کیا جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تو تھا، انہوں نے جیسے پہنچ کے دیکھے کچھ بھی نہیں، وہاں کوئی ایسا نہیں قتل و غارت کی ہو، لوگوں کے مکانوں کو جلایا ہو جیسے عام بادشاہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی ایسے شہر میں جب داخل ہوں کہ جہاں سے ان کو نکال دیا گیا ہو، وہ رات کے اندھیرے میں اپنی زندگی اور جان بچا کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہی کیا کہ کوئی خبر قریش تک پہنچ نہیں سکی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو ہے وہ احتیاط برتنے کے لیے حضرت ابو قتادہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک جو ہے نا ٹکڑی، ایک چھوٹی سی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی خشب اور ذی مرہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جو مدینے سے 36 میل دور ہے، جو مکے سے مخالف سمت میں ہے، وہاں بھجوا دیا، تاکہ اگر کوئی خبر پھیلتی بھی ہے تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن حضرت حاطب بن ابی بلتع، بہت عظیم صحابی، آپ نے بے شمار ان کے ذکر سنے، بدر میں یہ شامل تھے، احد والے دن یہ پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ڈھانپ لیا تھا کہ ان کی کمر کے اوپر تیر لگ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ ایسے عظیم ایمان والے غلطی کر بیٹھے، ایک خط لکھا اور پورے حملے کی تفصیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ، اس کو لکھ کر بھیجا، اور ایک عورت کو دیا، اس کا نام تھا سارہ، وہ لونڈی تھی، اور اس کو کچھ معاوضہ دیا کہ تم یہ میرا خط جو ہے جا کے قریش تک پہنچا دو۔ اس نے اپنے بالوں کی جو چوٹی تھی، جو بالیں وہ جیسے وہ بناتی ہیں عورتیں اپنے بالوں کا جوڑا سا، اس کے اندر اس کو خط کو چھپا لیا اور چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی کہ یہ معاملہ ایسے درپیش ہوا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو مسعد غنوہ
رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو چاروں صحاب کو بھیجا کہ آپ روضہ خاخ وہاں پہنچو، ایک عورت ملے گی آپ کو جو ہودج میں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ڈولی، جو سواری کے اوپر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے اندر خاتون آرام سے بیٹھ سکتی ہے، ہودج اسے کہتے ہیں، اس میں ہودج میں سوار ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس قریش کے نام ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ جب یہ چاروں اصحاب وہاں پہنچے تو عین اس مقام پر ایک عورت موجود تھی اور سفر کر رہی تھی، اس کو سواری سے نیچے اترنے کا کہا اور کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہمیں دے دو۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ کجاوے کی تلاشی لی، ہر طرح سے دیکھا، اس کا ساز و سامان سارا، خط نہ ملا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تمہارے پاس خط ہے یا تم خود ہمیں دے دو، ورنہ ہمیں تمہیں بے لباس بھی کرنا پڑا تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ، اس قدر جب دیکھا اس نے کہ یہ تو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر منہ کرو۔ صحابہ نے منہ دوسری طرف کیا، اس نے اپنے بالوں کو کھولا اور اس میں سے خط نکال کے دے دیا۔ خط لے کر یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب خط کھولا تو تحریر تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کی جانب، اور آگے سائد لشکر کی اور حملے کی تفصیل لکھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ حاطب یہ کیا معاملہ ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان پختہ ہے، نہ تو میں مرتد ہوا ہوں نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے میں قریش کا آدمی نہیں ہوں اور میں بس ان سے چپکا ہوا ہوں، ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں، میرے اہل و عیال جو ہیں بچے وہ سارے مکہ میں ہیں، اور باقی تمام لوگوں کا چونکہ وہاں پر عزیز و اقارب بھی ہیں، تو ان کا تو ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی ان کا عزیز و اقارب ان کے اہل و عیال کی حفاظت کر لے گا، تو میرے دل میں یہ گمان تھا کہ میں قریش پر ایک احسان کر دوں جس کے بدلے وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں گے اور ان کے اوپر کو جو ہے نا آنچ نہ آئے، ان پر کوئی حملہ نہ ہو، تو بس سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں تھی کہ میں ان پر ایک احسان کر کے ان سے نہ یہ مقصد حاصل کر لوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عظیم الفاظ ارشاد فرمایا دیکھو یہ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور اے عمر تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھا ہو اور فرمایا ہو افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ جب یہ فرمان سنا عمر فاروق نے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ مشرکین تک کوئی جو ہے وہ اطلاع نہیں پہنچ سکی۔ 10 رمضان المبارک کو 8 سنہ ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے 10,000 صحابہ کا لشکر، وہ جو ایک لشکر وہ اس وقت عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا، وہ جو مسلمانوں کے خلاف جمع ہوا تھا 10,000 کا، اور اب الحمدللہ مسلمانوں کا اپنا لشکر 10,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں مقرر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے سفر کے لیے ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ جحفہ نامی ایک مقام ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ اپنے سارے آل اولاد اور بچوں کے سمیت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوا کے مقام پر پہنچے، یہ وہی مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر بھی ہے، یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، وہ ابو سفیان بن حرب ہیں جو صلح کی تجدید کے لیے آئے تھے، جو مکہ کے اس وقت سردار تھے، اور یہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث ان کے صاحبزادے اور عبد المطلب کے پوتے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی زاد حضرت عبداللہ بن امیہ، یہ دونوں جو ہیں تشریف لائے اور یہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا اور منہ پھیر لیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بہت سختی سے پیش آیا کرتے تھے، بہت اذیت پہنچایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تو آپ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی اور رضائی بھائی بھی، لیکن بہت مخالفت کی انہوں نے اسلام کی۔ جب آپ وسلم دیکھا تو ان سے نہ منہ پھیر لیا آپ وسلم۔ تو ہماری اماں جان ہنستے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے عرض کیا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے زیادہ بد نصیب ہوں؟ ہنستے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نہ دونوں، چونکہ ان کے بھی کزن تھے، جو آپ وسلم کا رشتہ ان سے وہی حضرت علی کا، تو آپ وسلم حضرت علی نے پھر ان کو جو ہے نا سکھایا کہ ایسا کرو، آپ وسلم کے پاس جاؤ اور وہی کہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ وہ آپ وسلم کے پاس آئے اور حضرت علی نے بھی فرمایا کہ مجھے یقین ہے آپ وسلم کو پسند نہیں ہوگا کسی کا جواب آپ وسلم سے زیادہ بہتر ہو، اس لیے آپ وسلم بھی تم کو معاف کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے آ کر یہ بات کہی تو آپ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تم کو معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب انہوں نے پھر کچھ اشعار پڑھے، کہنے لگے تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہسوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسواروں پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کے جیسی تھی جو ایک تاریک رات میں بھٹکا ہوا پھر رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، لیکن اب وقت آ گیا ہے مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پا جاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پہ دھتکارا۔ آپ وسلم نے پھر ان کے سینے پر ایک ضرب لگائی، جیسے مکہ نہیں مارتے، فرمایا تم نے مجھے ہر مقام پہ دھتکارا تھا۔ پھر آپ وسلم نے ان کو ساتھ لیا اور پھر اللہ کی رحمت سے پورا لشکر مر زہران پہنچ گیا، جو بالکل مکہ سے کچھ ہی باہر فاصلہ تھا۔ آپ وسلم جب یہاں مر زہران سے کچھ دیر پہلے تھے آپ وسلم، تو مقام قدید اس پر ایک چشمہ تھا قدید نامی، وہاں پر پہنچے آپ وسلم نے، ایک پیالہ ہوا میں بلند، روزہ رکھا ہوا تھا چونکہ آپ وسلم نے، اور یہ عصر کا تقریباً وقت ہو چکا تھا۔ آپ وسلم نے ایک پیالہ ہوا میں بلند کیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں، پھر آپ وسلم نے روزہ توڑ دیا، یعنی اس کو وقت سے پہلے جو ہے نا افطار کر لیا، اور پھر اکثر صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی اب تو تھوڑا سا وقت رہ گیا، ہم روزہ پورا کر لیتے ہیں۔ اب میں یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور پھر مناسب نہیں لگتا کہ جس کو اللہ کا رسول مانا جائے وہ روزہ افطار کر لے، تو کیا امتی کے لیے روا ہے کہ وہ کہے جی میں نے روزہ پورا کرنا ہے؟ کیا کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جان سکتا ہے کہ اللہ کس چیز پہ راضی ہے؟ تو اتباع جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں جب حج پہ جاتے ہیں، کچھ ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو رحم فرمائے، وہ جب وہاں پر ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ظہر پڑھیں گے، اثر کو ہم اثر کے وقت پڑھیں گے، ہم تو فارغ ہی بیٹھے ہیں یہاں پر۔ تو کیا آپ وسلم نے وہاں کو اور کوئی تجارت کا کام کیا تھا؟ آپ وسلم بھی فارغ تھے، لیکن جب آپ وسلم نے وہاں پر ظہر اور اثر کو ملا کے جمع کر کے پڑھا تو یقین کریں ہر امتی کے لیے یہی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس دن جس شخص نے احرام باندھا ہوا ہے اور وہ عرفات کے اندر موجود ہے، اس کے لیے ظہر اور عصر کا وقت وہی ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے پڑھنا اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو عرفات سے نکلے تو حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بار بار یاد کرواتے تھے اللہ کے نبی الصلاۃ نماز، الصلاۃ و امامک، صلاۃ نماز آگے جا کر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے، کافی تاخیر ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی اور پھر سو گئے، اور اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے تہجد نہیں پڑھی۔ اور میں دیکھتا ہوں جنہوں نے کبھی تہجد نہ پڑھی ہو، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے اس رات اٹھ کے وہ کہتے ہیں نہیں جی اب ہم یہاں تہجد پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے۔ تو ایک دفعہ مجھے بھی حج میں
سفر میں ہم بہت تاخیر ہو گئی اور ہم تقریباً 2:30-3 بجے مزدلفہ پہنچے. تو اللہ کی رحمت سے ہم نے اسی وقت جا کر ظہر عصر اپنا مغرب عشاء پڑھی رات کو تقریباً 2:30-3 بجے. چونکہ جو شخص حج میں ہے، احرام میں ہے، اس کے لیے سمجھیں ظہر کا مغرب کا وقت جو ہے وہ وہیں ہے کہ جب وہ پہنچے اپنا مزدلفہ، وہاں پہنچ کر پھر وہ مغرب پڑھے اور عشاء پڑھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. جو آپ وسلم نے کیا اور جیسا کیا، واللہ اس کو ویسے ہی کرنا، اسی میں اجر و ثواب ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اسی میں ثواب ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور وہی جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خیر، اب سیرت کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ وسلم جب مر الظہران پہنچ چکے تو آپ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے ان کو پہرے پر مقرر فرمایا، اور یہ 10,000 کا جو لشکر تھا آپ وسلم کے ساتھ، آپ نے حکم دیا کہ آج ہر شخص اپنی الگ آگ جلائے گا. اور پھر 10,000 چولہے، وہ پوری وادی، اور دیکھنے والے کو کیسا منظر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہوگا. اچھا، لشکر تو ادھر پہنچ گیا. ادھر مکہ میں یہ حال تھا. ابو سفیان اور پھر اور دیگر افراد، ان کا یہ حال تھا. وہ باہر نکلتے اور دیکھتے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کوئی نہ کوئی اب لشکر، کوئی نہ کوئی معاملہ وہ ہم پر وارد ہونے والا ہے. اس رات بھی ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خزائی، یہ تینوں اکٹھے باہر نکلے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کیا صورتحال ہے. اچانک جیسے ہی انہوں نے وہ اس وادی کے اوپر اندر جھانکا، پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اور ابو سفیان جو ہیں وہ بدیل بن ورقہ سے گفتگو کرنے لگے. تو بدیل بن ورقہ پوچھا کہ یہ کون سی قوم ہے، کون سی جمعیت ہے، کیسا لشکر ہے اور کیسی بڑی آگ ہے، ایسی آگ میں نے کبھی دیکھی نہیں. تو بدیل بن ورقہ نے جواب دیا ابو سفیان کو کہ یہ تو بنو خزاعہ والے ہیں، یہ میرا قبیلہ ہے. تو ابو سفیان کہنے لگا کہ بنو خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور حقیر ہیں کہ ان کا اتنا بڑا الاؤ اور لشکر ہو. تو یہ جب بھی ان کی باتیں ہو رہی تھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ وسلم کا خچر لیا ہوا تھا اور اسی نیت سے نکلے تھے کہ اگر کوئی غلام، کوئی بندہ اگر مل جائے مکہ کا، اس کو میں بھیجوں تاکہ وہ جا کر سرداروں کو اطلاع کر دے اور آپ وسلم کے پاس وہ آ کر امان طلب کر لیں. اس سے پہلے کہ آپ وسلم اب کل مکہ میں داخل ہوں، وہ پہلے ہی یہاں حاضر ہو جائیں اور آپ وسلم سے امان طلب کر لیں گے تو معاملہ جو ہے وہ صلح صفائی سے نپٹ جائے گا اور یہ آرام سے آپ وسلم کو داخل ہونے دیں گے. انہوں نے جب یہ باتیں سنی نا تو آواز سے پہچان لیا. تو کہنے لگے ابو سفیان کو مخاطب کر کے، ابو حنظلہ ہے؟ تو ابو سفیان نے بھی آواز پہچان لی. انہوں نے کہا ابو الفضل. تو حضرت عباس نے کہا کہ ہاں میں ابو الفضل یعنی حضرت عباس ہوں. تو ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عباس نے پھر کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہائے قریش کی تباہی، واللہ یہ تو بہت ان کے لیے سختی والا معاملہ ہے. اس طرح کی انہوں نے بات کہی. ابو سفیان کہنے لگا اب اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، اس سے اب راستہ کیا ہے نکلنے کا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر وہ تمہیں انہوں نے پا لیا، تمہیں مطلب گرفتار کر لیا، دیکھ لیا، تو تمہاری گردن مار دیں گے. لہٰذا میرے اس خچر پر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں آپ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کرتا ہوں. ابو سفیان فوراً حضرت عباس کے پیچھے بیٹھ گئے. اب حضرت عباس جس جگہ سے گزرتے، اب صحابہ کرام دیکھتے کہ آپ وسلم کا خچر ہے اور اس پر آپ وسلم کے چچا حضرت عباس سوار ہیں، وہ سب راستہ چھوڑ دیتے. ایسے کرتے کرتے یہ حضرت عمر فاروق کے علاوہ کے پاس سے گزرے نا، تو عمر فاروق آگے بڑھے، دیکھا کہ کون ہے، دیکھا کہ حضرت عباس ہیں، آپ وسلم کے خچر پر سوار ہیں، اور ساتھ میں دیکھا پیچھے ابو سفیان. تو کہنے لگے اللہ کا دشمن، اللہ کا شکر ہے اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا. اور پھر بھاگے آپ وسلم کے خیمے کی طرف کہ میں جاؤں اور آپ وسلم سے اجازت طلب کروں کہ ابو سفیان قابو آ گیا ہے، مجھے اجازت دیں میں قتل کروں اس کو. اور حضرت عباس نے بھی نہ خچر کو ایڑ لگائی. وہ کہنے لگے کہ آج جو ہے مجھ سے پہلے جو ہے نا آپ وسلم کے پاس کوئی نہیں پہنچا. بھاگے ہوئے، چونکہ خچر پر سوار تھے، حضرت عمر فاروق سے آگے نکل گئے اور آپ وسلم کے پاس جو ہے وہ چلے گئے اندر. اور اتنے میں حضرت عمر فاروق بھی بھاگتے ہوئے آ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے،
مجھے اجازت دیجیے میں اس کا خاتمہ کروں، اس کی گردن ماروں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے، اور پھر آپ وسلم کے پاس چلے گئے، آپ وسلم کا جو ہے نا سر مبارک اس کو پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم آج کی رات میرے سوا آپ وسلم سے کوئی سرگوشی نہیں کرے گا۔ اور پھر ابو سفیان کے بارے میں نا جو ہے نا کوئی بات کرنے لگے۔ عمر فاروق نے بار بار 2 دفعہ 3 دفعہ اجازت مانگی نا، تو حضرت عباس نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ تمہارے قبیلے بنو عدی کا بندہ ہوتا نا تو تم ایسی بات نہ کرتے۔ تو عمر فاروق جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس بات کا دکھ ہوا، تکلیف پہنچی، کہنے لگے اے عباس اب ٹھہر جائیے، اللہ کی قسم آپ کا اسلام لانا میرے نزدیک میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتا تو اس کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا، اور اس کی وجہ صرف اس لیے یہ ہے کہ آپ وسلم کو آپ کا اسلام لانا میرے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ خیر حضرت عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ حضرت عباس لے کر ان کو اپنے خیمے میں چلے گئے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اب فرمایا ابو سفیان تجھ پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے رحم دل ہیں، کتنے جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے والے ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا میرے کچھ تو کام آیا ہوتا۔ پھر آپ فرمایا ابو سفیان تجھ پر افسوس، کیا تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ فدا، آپ کس قدر حلیم ہیں، کس قدر کریم ہیں اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق ابھی دل میں کچھ کھٹکا ہے۔ تو حضرت عباس کہنے لگے ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو۔ تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو سفیان سردار بندہ ہے، اس کو کوئی اعزاز جو ہے عطا کر دیجیے۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے، اور پھر فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ اور پھر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، اور یہ منگل کا دن تھا، 17 رمضان المبارک 8 سنہ ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو فرمایا کہ ابو سفیان کو وہ جو گھاٹی ہے نا، جو تنگ راستہ ہے جہاں سے تمام لشکر نے گزرنا ہے، وہاں ان کو لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ لے کر ان کو وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب ایک قافلہ گزرتا، پوچھتے یہ کون ہے، ان کو بتایا جاتا ہے یہ فلانا قبیلہ ہے، وہ کہتے مجھے اس سے کیا۔ پھر پوچھتے یہ کون سا ہے، کہا جاتا ہے یہ بنو سلیم ہے، وہ کہتے مجھے بنو سلیم سے کہا۔ ایسے مختلف قبیلے گزرتے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انصار اور مہاجرین کے دستوں کے ساتھ اور ایسی شان و شوکت، چونکہ بھرپور جنگی تیاری کے ساتھ اس وقت آئے تھے، اور زرہیں پہن رکھی مسلمانوں نے، اور نیزے اور تلواریں اور ڈھالیں، وہ لوہے کے ایک باڑ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے گزرے۔ ابو سفیان نے پوچھا سبحان اللہ اے عباس یہ کون ہیں؟ ان کا یہ انصار ہیں، مہاجرین ہیں، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کہنے لگے ابو الفضل ان کو کون جو ہے وہ شکست دے سکتا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ پھر کہنے لگے ابو سفیان کہ ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بہت بڑی ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا، یعنی اس طرح کا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نا ایمان پوری طرح دل میں سرایت نہیں کیا، لیکن مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ جو اسلام کے مطابق نہ ہو کبھی بھی درپیش نہیں ہوا۔ ایک اچھی انہوں نے اسلام کے اوپر زندگی گزاری۔ اور اسی دوران یہ بھی دیکھا ابو سفیان نے کہ جب وہ لشکر گزر رہے تھے نا، تو انصار کا جو تھا نا وہ جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا، وہ وہاں سے گزرے، کہنے لگے ایک انہوں نے شعر پڑھا جس کا ترجمہ تھا آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔
اور پھر اس کے بعد جب آپ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد بن عبادہ نے کہی؟ آپ نے پوچھا کیا کہا؟ انہوں نے ساری بات بتائی کہ انہوں نے یہ کہا۔ تو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد جو ہے قریش میں جا کر مار دھاڑ نہ شروع کر دیں۔ اسما نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبے کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر حضرت سعد سے نا پرچم لے لیا اور ان کے بیٹے کو قیس بن سعد کو دے دیا، یعنی گویا کہ ان کو تنبیہ بھی کر دی اور دوسری طرف اعزاز بھی انہی کے پاس، یعنی ان کو بیٹے کو دے دیا تو اعزاز بھی ان کے پاس رہنے دیا۔ خیر آپ وسلم جب یہ لشکر گزر چکے تو جناب ابو سفیان پھر بھاگتے ہوئے نا، چونکہ حضرت عباس نے ان کو چھوڑ دیا، تو مکہ آئے اور انہوں نے نا اپنی جو ہے وہ قوم کو مکے میں پہنچے اور اونچی اونچی اعلان کرنا شروع کر دیا کہ قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہ تم پر جو ہے نا وہ چڑھائی کے لیے آ گئے ہیں اور لشکر بہت بڑا ہے، مقابلے کی تاب نہیں ہے، لہذا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے۔ تو ان کی جو بیوی تھی ہند بنت عتبہ، اس نے نا مونچھوں سے پکڑا ان کو اور کہنے لگی کہ مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، اور کہنے لگی کہ برا ہو ایسے خبر رساں کا جو اس وقت خبر لے کر آیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا دیکھو یہ عورت تمہیں تمہاری جانوں کے متعلق دھوکے میں نہ ڈال دے، چونکہ آپ سلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس کے مقابلے کی تاب نہیں ہے، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تیرے گھر میں کتنے لوگ داخل ہو جائیں گے؟ انہوں نے پھر اعلان کیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے۔ تو لوگوں نے نا پھر اپنے اپنے گھروں کے راستہ لیا، اور جو جن کے گھر دور تھے مسجد حرام میں چلے گئے، اور ان کو یہ تھا کہ اب ہمیں نا امان مل جائے۔ اور ادھر انہوں نے کچھ جو تھے آوارہ گرد سے لڑکے نوجوان سے، ان کو تھوڑا سا آگے بھی کر دیا کہ اگر ان کو تھوڑی سی کامیابی ہوئی حاصل تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ چڑھائی کر دیں گے لشکر پر، ورنہ پھر ہم اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے رہیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل، سفیان بن امیہ، سہیل بن عمر، یہ تین نامی گرامی بڑے سردار وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور ان میں ایک بندہ تھا حماس بن قیس جو کئی دنوں سے نا ہتھیار ٹھیک کر رہا تھا، اپنے وہ جو ہے نا تلوار کو تیز کرنا اور تیر کمان کو سیدھا کرنا، اور اس کی بیوی پوچھتی کہ کیا کرتے ہو، کس چیز کی تیاری کرتے ہو؟ تو کہتا کہ میں محمد کے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کی تیاری کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی بیوی اس کو کہتی کہ اللہ کی قسم ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تو کہتا تو فکر نہ کر، ان کے ساتھیوں میں سے ایک دو غلام تیرے لیے میں بناؤں گا ضرور، یعنی گرفتار کروں گا۔ خیر پھر اس دن انہوں نے یہی کیا، جب وہ یہ بندے اکٹھے ہو گئے اور پھر جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو ان کے کچھ بندے قتل کیے گئے، اور یہی حماس بن قیس پھر بھاگا ہوا گھر میں آ گیا۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا ہاں اب کیوں دبک کے بیٹھ رہے ہو، تم تو بہت تیاریاں کیا کرتے تھے۔ تو کہنے لگا اگر تم نے وہ جنگ کا حال دیکھا ہوتا کہ صفوان بن امیہ بھی بھاگ گیا، اکرمہ بھی بھاگ گیا، اور جو تلواروں سے ہمارا استقبال ہوا اور جو کھوپڑیاں اڑائی گئیں، تم نے وہ حال دیکھا ہوتا تو مجھے ملامت نہ کرتی۔ اللہ اکبر۔ خیر آپ وسلم نے ترتیب یہ بنائی کہ آپ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ جو نچلا زیری مکہ ہے وہاں سے داخل ہوں، اور حکم یہ تھا کہ قریش میں سے جو بھی آڑے آئے اس کا صفایا کر کے کوہ صفا پہ چلے جائیں۔ تو پھر یہ گزرتے ہوئے انہی کے مقابلے میں وہ سارے افراد آئے تھے، تو انہوں نے کچھ بندے قتل کیے ان کے، اور پھر یہ جا کر کوہ صفا پہنچ گئے۔ اور دوسری طرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ وسلم نے اپنا پرچم عطا کر رکھا تھا، جو آپ وسلم کا لشکر کا مین پرچم تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بالائی مکہ سے قدا سے داخل ہوں اور ہجون کے مقام پر پہنچ کر اس جھنڈے کو نصب کریں، اور آپ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، وہاں جا کر آپ وسلم کی فتح کا جھنڈا اس کو وہاں نصب کیا،
تو اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی جسے مسجد فتح کا نام دیا جاتا تھا۔ اب چونکہ وہ جرول کا پورا محلہ، اور جو لاسٹ یہ توسیع ہوئی ہے باب عبداللہ کی، اس سلسلے میں وہ سارے کا سارا حرم کے اندر شامل ہو گیا ہے، ورنہ بہت صدیوں تک وہ جرول کے محلے میں مسجد فتح، مسجد ابو ہریرہ، مسجد جن، یہ ساری کی ساری موجود تھیں کہ جب وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے قبرستان کی طرف، جہاں حضرت خدیجہ کی قبر ہے، معلّہ قبرستان کی طرف، تو اس راستے میں ساری یہ مساجد آیا کرتی تھیں۔ اب ان میں سے اکثر جو ہیں وہ باب عبداللہ کی جو توسیع ہوئی ہے وہ حرم کے اندر داخل کر لی گئی ہیں۔ اور تیسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت دی تھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ یہ سارے پیدل تھے اور یہ ان کو حکم دیا یہ درمیانی جو بطن مکہ ہے اس کے وادی کے درمیان سے داخل ہوں، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر یہ جو ہے نا مل جائیں وہاں پر صفا کے مقام پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہ تمام لشکر جو ہیں وہاں سے نکلے اور اپنے اپنے مقام پر پہنچے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا، اللہ کی شکر گزاری میں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ کجاوے سے لگ رہی تھی، یوں جھکے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم فتح اور ایسا کمال انکساری اور عاجزی، اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر جو ہے حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور جتنے بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھوکر مارتے اور وہ گرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے جو ہے نا چھت پر اور بیت اللہ کے اندر اور ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بت راستے میں آ رہا تھا اس کو گراتے جا رہے تھے، فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل جانے کے لیے ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر قصوہ پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار رہتے ہوئے ہی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے پورا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام نہیں باندھا تھا، عمرے کے لیے نہیں آئے تھے، تو صرف طواف پر اکتفا کیا، صحیح نہیں فرمائی چونکہ وہ عمرے کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلوایا۔ عثمان بن طلحہ جن کے پاس یہ چابی ہوا کرتی تھی، حجابت جو تھی نا، یہ اعزاز عثمان بن ابی طلحہ کے پاس تھا۔ آپ نے بلایا ان کو، اور انہوں نے ظاہر مکہ فتح ہو گیا تھا، چونکہ ایک دفعہ بہت پہلی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے چابی دو، میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو فرمایا تھا ایک دن آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا۔ اب عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا تو وہ آ گئے اور انہوں نے وہ کھولا دروازہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ وہاں پر دیواروں پہ تصویریں بنا رکھی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان کے ہاتھوں میں وہ فال کے تیر تھے بنا رکھے۔ اور فرمایا اللہ کی قسم، اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے، ان پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ تصویریں مٹائیں، جو اندر بت پڑے تھے ان کو توڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کونے میں گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت 6 ستون تھے لکڑی کے جن کے اوپر چھت ڈالی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آگے بڑھے کہ دیوار سے کچھ دیر پہلے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب 2 ستون تھے اور بائیں جانب 1 ستون تھا، اور باقی کے 3 ستون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز ادا کی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول کر جب باہر تشریف لائے، چونکہ دروازہ جیسے آج اونچا ہے ایسی مشرکین نے جب بنایا تھا بیت اللہ تو اس کا دروازہ اونچا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو گئے اور پھر دیکھا کہ قریش سارے کے سارے جمع ہیں، اللہ اکبر، سر جھکائے ہوئے۔ آپ فرمایا لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ ایک اکیلا ہے، تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، انجز وعدہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، و نصر عبدہ اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہ ہزم الاحزاب وحدہ اور سارے لشکروں کو اور جتنے جتھے تھے سب کو اس نے اکیلے شکست دی۔ اب میں بیت اللہ کی کلید برداری یعنی اس کا چابی رکھنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، اس کے سوا جتنے بھی اعزاز تھے دار ندوہ کا، لواء کا اور فلانا میں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ نے تم سے جہلیت کی جو نخوت تھی اور باپ دادا کا فخر، جی میں فلاں کا بیٹا، ختم کر دیا اللہ نے۔ تم سارے کے سارے آدم سے ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کریم بھائی ہیں، کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، کریم کے بیٹے ہیں۔ اب میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، کوئی تم پر گرفت نہیں ہے۔ اور وہ سر جھکائے کھڑے کون تھے سامنے؟ وہی جو ظلم کرنے والے تھے، آپ وسلم کو تکلیفیں دینے والے، مکے کی سرزمین آپ وسلم کے لیے تنگ کر دینے والے، مدینے آ کر حملے کرنے والے۔ اللہ اکبر، کہیں چین سے انہوں نے اس آپ وسلم کو اور مسلمانوں کو ٹکنے نہیں دیا تھا۔ آج سارے اس حال میں تھے، آپ وسلم جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن ایسی مثال قائم کی آپ وسلم نے، یقین کریں اگر وہ بدلہ لیتے شاید آج تاریخ میں اس واقعے کا بہت بڑا ذکر اور نام نہ ہوتا۔ آپ وسلم نے جو ان کو معاف کر دیا وہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ چونکہ جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے مہاجرین، تو ان کے گھروں پر مشرکین نے قبضے کر رکھے تھے۔ فرمایا تم دستبردار ہو جاؤ اپنے گھروں سے اور چھوڑ دو اس بات کو۔ اور پھر کچھ دیر بعد حضرت علی اور شاید حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ آپ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں نا وہ چابی تھی، چونکہ آپ وسلم چابی ہنستے وہ جناب عثمان بن طلحہ سے لے لی تھی، تو انہوں نے گزارش کی آپ وسلم سے کہ جو سقایا کی، چونکہ یہ اعزاز جو پانی پلانے والا ہے یہ تو بنو ہاشم کے پاس ہے، تو آپ یہ جو کلید برداری ہے، یہ جو چابی کا اعزاز ہے بیت اللہ کی چابی رکھنے کا، یہ بھی بنو ہاشم کے لیے آپ ہمارے لیے اس کو جمع فرما دیں، دونوں اعزاز ہمارے پاس آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ بلایا، میں یہ لو چابی۔ اللہ اکبر۔ آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ آپ نے اس کو پھر دیا چابی دیتے ہوئے فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اور فرمایا اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا، اچھے انداز سے اس کو استعمال کرنا۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال چڑھے بیت اللہ کی چھت پر، اذان دی۔ اللہ اکبر۔ ایک کونے میں نا ابو سفیان بن حرب جو مسلمان بھی ہو گئے تھے کچھ دیر پہلے، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام، یہ دونوں بھی شرک پر قائم تھے، تو تینوں بیٹھے ہوئے۔ عتاب کہنے لگا کہ اچھا وہ میرا باپ جو ہے نا اسید فوت ہو گیا، ورنہ اس کو یہ ناگوار آواز سننی پڑتی۔ تو جو ساتھ تھا حارث بن حشام، وہ کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے برحق رسول ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں۔ ابو سفیان کہنے لگے دیکھو میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی،
یعنی ان کو اندر اب ایمان، ابھی صبح تھوڑا سے ڈاما ڈول تھے، یعنی اب محسوس ہوتا ہے کہ دل کے اندر نا ایمان کی پختگی، کہ اگر میں نے کچھ لفظ بولا تو آپ وسلم کو تو خبر دے دی جائے گی، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنے میں آپ وسلم چلتے ان کے پاس آئے اور فرمایا بھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ وسلم نے ساری گفتگو دہرائی ان کی، تو حارث اور عطاب دونوں مسلمان ہو، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، آپ وسلم کی نبوت کی گواہی دی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اگرچہ آپ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن کچھ افراد ایسے تھے جن کے نام لے کے آپ فرما دیا کہ ان لوگوں کا خون رائے گاں ہے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، اور وہ بہت بڑے بڑے مجرم تھے۔ تو آپ فرمایا کہ ان کو اگر کعبے کے پردے کے نیچے بھی پاؤ تو قتل کر دو۔ ان میں عبد العزیٰ بن خطل، عبداللہ بن سعد، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل اور مقیس بن سبابہ، حبار بن اسود، اور ابن خطل کی 2 لونڈیاں تھیں جو آپ وسلم کی جو ہے نا وہ توہین امیز جو ہے نا وہ اشعار اور یہ نا وہ گایا کرتی تھیں، اور وہ سارا وہ خاتون جس سے پاس سے وہ خط برآمد ہوا تھا حاتب بن ابی بلتع کا، وہ لونڈی، تو ان سب کے متعلق آپ فرما دیا۔ تو پھر ابن ابی سرحہ کا یہ معاملہ ہوا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے امان طلب کی، ان کی جان بخش کر دی گئی۔ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے تھے، ان کی بیوی نے ان کے لیے امان طلب کی، جا کے واپس لے آئیں ان کو۔ ابن خطل جو ہے وہ کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے لٹکا ہوا تھا، صحابہ نے کہا کہ وہ تو وہاں ہے، آپ میں قتل کرو اس کو، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور ایسے ہی پھر ان بندوں میں سے کچھ کے لیے امان طلب کر لی گئی اور کچھ جو ہیں انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ سارا وہ خاتون جس کے پاس سے وہ خط برآمد ہوا تھا اس کے لیے بھی امان طلب کی گئی، وہ بھی بچ گئی، لیکن ایک لونڈی جو ہے اسے قتل کیا گیا۔ اس طرح فتح مکہ کے یہ پہلا دن اللہ کی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے مکہ کو مسلمانوں کے لیے آپ وسلم کے لیے فتح فرما دیا تھا۔ اگلے دن آپ وسلم جو ہیں دوبارہ بیت اللہ تشریف لائے، لوگ سارے جمع تھے۔ فرمایا لوگوں، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس کو حرام قرار دیا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ اللہ کے رسول نے یہاں قتال کیا تو اسے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی 1 ساعت میں حلال کیا گیا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی ہے جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ایک روایت میں اضافی الفاظ ملتے ہیں کہ یہاں کا جو کانٹا ہے اس کو نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے، اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص جو اعلان کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس نے پھر فرمایا عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر جو گھاس کی ایک شکل ہے اس کو کاٹ کے اپنا قہوے کی شکل میں اور دوا کی صورت پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں اس کے سوا جو ہے نہ کاٹا جائے۔ اب انصار کی آپس میں گفتگو اور اندیشے کہ آپ وسلم کا شہر تو مکہ ہے، اللہ نے اب اس کو فتح کر دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ وسلم تو آپ یہاں قیام فرمائیں گے۔ آپ وسلم صفا پر موجود تھے اور ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے، ادھر انصار یہ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ دعا سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہنے لگے نہیں کچھ بات کر رہے تھے۔ آپ نے جب اصرار کیا نا تو کہنے لگے کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ آپ یہاں قیام فرمائیں گے، اور میں اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے، چونکہ آپ وسلم نے بھی عہد کیا تھا۔ انصار نے وہ بیت عقبہ والا عہد پورا کیا، آپ وسلم کی ہر چیز سے حفاظت کی۔ آپ وسلم کا بھی عہد تھا کہ اللہ مکہ فتح کر بھی دے پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آپ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی، انشاءاللہ اس کی تفصیل اور تذکرہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔